بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ احباب گرامی، آج ہمارا یہ شرح عقود رسم المفتی کا 18واں سبق ہے، اور 18ویں سبق میں یہ شرح عقود رسم المفتی کا جو صفحہ نمبر ہے یہ ہم 69 صفحہ نمبر پڑھیں گے۔ اس میں اقسام المفہوم و حکمها، آج ہم مفہوم کی اقسام اور اسی کے سب مفہوم کی تعریف، مفہوم کسے کہتے ہیں، مفہوم کی اقسام کون کون سی اقسام ہیں اور ان کا کیا کیا حکم ہے اور اس کی کیا کیا تفصیل ہے، آج کے سبق ہم اسی مفہوم کی بحث کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مفہوم کی تعریف کیا ہے۔ دیکھیں، مفہوم کسے کہتے ہیں؟ مفہوم وہ بات یعنی وہ عبارت یا وہ الفاظ جو بات یا عبارت الفاظ کے ساتھ بیان نہ کی گئی ہو بلکہ محض عبارت سے سمجھی جاتی ہے تو اسے مفہوم کہتے ہیں۔ یعنی جو بات عبارت یعنی الفاظ کے ساتھ بیان نہ کی گئی ہو بلکہ عبارت سے سمجھی جاتی ہو اسے مفہوم کہتے ہیں۔ بنیادی طور پر مفہوم کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفہوم موافق، نمبر 2 مفہوم مخالف۔ مفہوم موافق منطوق کا حکم مسکوت کے لیے ثابت کرنے پر لفظ کی دلالت جو محض لغوی معنی سے حاصل ہو، رائے اور اجتہاد کے ساتھ اس کا تعلق نہ ہو، جیسا کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ان دونوں یعنی ماں باپ کو اف تک نہ کہو۔ اب لفظ اف منطوق ہے جو ماں باپ کو مارنے کی حرمت پر دلالت کرتا ہے، اور ضرب مارنا یہ مسکوت ہے یعنی لفظوں میں نہیں، اور دونوں لفظ اف اور لفظ ضرب اس بات پر متفق ہیں کہ ماں باپ کو اذیت دینا حرام ہے۔ یہ مفہوم موافق کی تشریح ہوئی، اور پھر مفہوم مخالف کہ دیکھیں لفظ کی مسکوت کے لیے ایسے حکم کے ثبوت پر دلالت جو منطوق کے حکم کی نقیض ہے۔ پھر مفہوم مخالف کی بھی آگے اقسام ہیں، اس کی چند قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مفہوم الصفت، مفہوم جیسے فی الصائمات زکوٰۃ، ان کے صائمہ جانوروں میں بھی کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، یعنی چرنے والے جانوروں میں زکوٰۃ ہے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو جانور سال کا اکثر حصہ چرنے پر گزارا نہیں کرتے بلکہ ان کو گھر میں چارہ دیا جاتا ہے ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ یہاں الصائمہ صفت ہے، اصل عبارت یوں بن جائے گی کہ دواب الصائمہ، دواب موصوف اور صائمہ صفت۔ تو اب اس کے مفہوم مخالف سے سمجھ آ رہا ہے کہ جو غیر صائمہ جانور ہیں ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں حاملہ کے لیے آتا ہے وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَانكِحُوا عَلَيْهِنَّ، سورۃ طلاق کے اندر آتا ہے کہ اگر وہ متعلقہ عورتیں حاملہ ہوں تو ان پر خرچ کرو یہاں تک کہ بچہ پیدا ہو جائے۔ یہاں ان حرف شرط ہے، حاملہ ہونا شرط ہے، مفہوم مخالف حاملہ نہ ہونا ہے۔ بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اگر متعلقہ حاملہ نہ ہو تو اسے دوران عدت نفقہ نہیں دیا جائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ نفقہ کے سلسلے میں حمل کی قائد لگائی گئی؟ اس کے جواب میں علامہ ابن کثیر علیہ رحمہ تفسیر ابن کثیر کے اندر فرماتے ہیں کہ حاملہ متعلقہ کے نفقہ کو بطور نص واضح الفاظ میں ذکر کیا، اگرچہ طلاق رجعی ہو، کیونکہ بعض اوقات عدت طویل ہو جاتی ہے تو بچے کی پیدائش تک وجوب انفاق کا ذکر کرنے کی حاجت تھی تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ اس کا نفقہ بھی متعلقہ عورت کی عدت کی مقدار پر واجب ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک قسم مفہوم الغایہ ہے، مفہوم جیسے کہ قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کے اندر آتا ہے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ دوسرے متعلقہ کے لیے آتا ہے، متعلقہ ثلاث کے لیے حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، حتیٰ کہ وہ دوسرے شخص سے نکاح کرے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ 2 طلاق رجعی کے بعد رجوع ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان،
فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَ، اگلا حکم کہ جن طلاقوں کے بعد رجوع ہو سکتا ہے وہ 2 طلاقیں ہیں، اس کے بعد یا تو اچھے طریقے سے روک لینا یا نیکی کے ساتھ چھوڑ دینا۔ اگر تیسری طلاق دے دو تو وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ دوسرے شخص سے نکاح کرے، پھر حلالہ کا عمل ہوگا جو نکاح والی ہے آگے، یا وہی اس کو طلاق دے دے تو پھر وہ اس کے لیے حلال ہو سکتی ہے۔ یہاں حتیٰ غایت کے لیے جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہاں حتیٰ غایت کے لیے ہے، اور مفہوم مخالف یہ ہے کہ اگر دوسرے شخص سے نکاح کرے اور حلالہ ہو جائے گا تو یہ حرمت ختم ہو جائے گی اور وہ پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اب چوتھی قسم مفہوم مخالف کی وہ مفہوم العدد ہے، جیسا کہ قرآن مجید سورۃ نور کے اندر آتا ہے 80 جلد، 80 جلد کہ آیت کریمہ میں 80 کوڑے حد قذف کے بیان کیے گئے ہیں، 80 کوڑے حد قذف کے بیان کیے گئے ہیں، اور اس کا مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ جب حد قذف نہ ہوگی تو یہ تعداد نہیں ہوگی، یعنی یہ عدد جو بیان کیا گیا 80 کا یہ حد قذف کے ساتھ ہی خاص ہے، تہمت کے ساتھ ہی خاص ہے۔ اچھا، پھر 5ویں قسم مفہوم قلب ہے، اور یہ حکم کا جامد یعنی غیر مشتق کے ساتھ متعلق ہونا ہے، جیسے فی الغنم کے اندر زکوٰۃ کا حکم ہے، یہاں فی الغنم زکوٰۃ، ان کے بکریوں کے اندر بھی کیا زکوٰۃ ہے۔ اب یہاں غنم کا اشتقاقی معنی مراد نہیں ہے بلکہ یہ خاص جانور کا حقیقی نام ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہوگا کہ غیر غنم میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب اچھا، یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ مفہوم بھی معتبر ہے یا مفہوم بھی معتبر نہیں ہے، یعنی جو مفہوم ہے اس کا بھی اعتبار کیا جائے، اعتبار المفہوم فی غیر کلام الشاعر، کہ مفہوم بھی معتبر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، وہ اس طرح ہے کہ پہلی قسم جو مفہوم موافق ہے وہ معتبر ہے، یعنی جب منطوق اور مسکوت کا حکم ایک جیسا ہو تو بالاتفاق مفہوم معتبر ہے، اور دوسری قسم یعنی مفہوم مخالف اس کی تمام اقسام میں اختلاف ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک آخری قسم مفہوم قلب کے علاوہ تمام اقسام میں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ پہلی قسم مفہوم صفت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ علوفہ یعنی جن جانوروں کو گھر میں چارہ دیا جاتا ہے ان کو علوفہ کہتے ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ یہ سائمہ کے مفہوم مخالف علوفہ ہیں، ان میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور دوسری قسم مفہوم شرط ہے، اس بات پر دلالت ہے کہ غیر حاملہ عورت کو جب طلاق بائن دی جائے تو اس کے لیے نفقہ نہیں ہے۔ اچھا، تیسری قسم مفہوم غایہ ہے، اس کی اس بات پر دلالت ہے کہ جب متعلقہ ثلاث دوسرے سے نکاح کرے یعنی حلالہ ہو جائے، محض نکاح نہیں، اس سے حتیٰ تنکیہ زوجن غیرہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کو چکھ لے اور وہ اس کو چکھ لے تو پہلے خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ چوتھی قسم مفہوم العدد نے اس بات پر دلالت کی ہے کہ 80 کوڑوں سے زائد کی نفی مفہوم مخالف یہ غیر معتبر ہے، البتہ یہ صرف کلام شارع میں، عوام کے کلام میں نہیں ہے۔ اچھا، غیر شارع کے کلام میں مفہوم مخالف کا کیا حکم ہے؟ پھر آگے اگلی بات، غیر شارع کے کلام میں مفہوم مخالف کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں، غیر شارع کے کلام میں مفہوم مخالف معتبر ہے۔ شیخ جلال الدین خیبازی علیہ الرحمہ نے ہدایہ کے حاشا میں شمس الائمہ رحمہ اللہ سے نقل کیا ہے کہ کسی چیز کے ذکر کے ساتھ تخصیص اس کے علاوہ سے اس حکم کی نفی پر دلالت نہیں کرتی، اور یہ بات شارع کے خطابات میں ہے، لیکن عوام کے فہم اور ان کے عرف یعنی معاملات اور عقلیات میں کسی چیز کو ذکر کرنا اس کے علاوہ سے حکم کی نفی پر دلالت ہوتی ہے۔ متاخرین فقہا نے اسی اختیار کیا ہے، اور خزانۃ الاکمل اور فتاوی خانیہ جو فتاوی قاضی خان میں بھی یہی بات ہے، یہی بات اختیار کی گئی۔ اس کی ذرا مثال دیکھیے کہ اگر کسی شخص نے کہا کہ تیرے لیے مالکی علی اکثر من 100 درہم، کہ تیرے لیے میرے ذمہ 100 درہم سے زائد نہیں، تو یہ صرف 100 درہم کا اقرار ہے، اس کے علاوہ کہ یہاں کیا کرنا ہے؟ نفی کرنا مقصود ہے، اس کے علاوہ کہ یہاں
نفی کرنا مقصود ہے۔ اچھا آگے ایک بات اور ہے، اس کو سوالی بنا لیں کہ روایات میں مفہوم مخالف معتبر ہے یا نہیں۔ مثال کے ذریعے اس کو ذرا واضح کریں، دیکھیں ذرا کہ روایات میں مفہوم مخالف معتبر ہے، یہ بات النہر کے باب الحج میں بھی بیان کر دی گئی ہے، اور اسی میں سنن وضو کے بیان میں کہا گیا ہے کہ مفہوم سے روایت مراد ہے، حجت ہیں، بخلاف اکثر مفاہیم یہ نصوص کے وہ حجت نہیں ہے۔ تو اگلی دیکھیں، مفہوم سے مراد مفہوم مخالف ہے۔ یہ اس بات کو ذرا دیکھیے کہ غایت البیان میں اس کی مثال اس طرح بیان کی گئی ہے کہ انہوں نے یہ عبارت نقل کی کہ عورت پر غسل کے دوران مینڈیاں کھولنا لازم نہیں، پھر عورت کا ذکر کر کے مرد سے اعتراض کیا اور فرمایا کہ روایت میں کسی بات کی تخصیص اس کے علاوہ کی نفی پر دلالت کرتی، لیکن نصوص یعنی شارع کے کلام میں ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سبق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔